شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دل کیوں اٹھا جاتا ہے؟ اگر نکاح دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہے تو کیوں آج کل لوگ اس رشتے کو نبھا نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں وہ جیون ساتھی ہونے کے باوجود کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں؟ کیوں اپنی جیون ساتھی سے اکاہٹ ہو جاتی ہے؟ کیوں آہستہ آہستہ غلط فہمیاں رشتے کو کولا کلا کر دیتی ہے؟ کیوں اتنا قریب ہو کر انسان اتنا دور ہو جاتا ہے؟ اس پہ بہت سے لوگوں نے رائے دی ہے۔ میں تھوڑا اس پر روشنی ڈالتا ہوں کہ اس طرح آپ اپنی زندگی کو آسان سکتے ہیں۔ جس میں نمبر 1 ہے، شادی سے پہلے آج کل مرد اور عورت کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور شخص ہوتا ہے جو کہ کسی وجہ سے زندگی میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے نکاح کہیں ہو جاتا ہے اور جیون ساتھی کو وہ مقام نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنی جیون ساتھی کو کسی اور کمپیئر کرنا اور سوچنا کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، اور پھر اس کی خامیوں کے خلاف ہو جانا گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، کسی شخص کے انوالومنٹ یعنی اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی تیسرے شخص کو لے آنا، اس کی باتیں سننا، اس کو وقت دینا، مکمل اگنور کرنا، یہ محسوس کروانا کہ بس تمہاری زندگی میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اس کے بعد مرد اور عورت کو تیسرا بندہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، چھوٹے چھوٹے مواقع پہ جیون ساتھی کو وارث نہ کرنا، یا اگر ایک شخص بالکل سادہ ہو تو اس کی سادگی کا مذاق اڑانا کہ دنیا یہاں پہنچ چکی ہے اور تم مذاق اڑانا۔ اپنی جیون ساتھی کو وقت نہ دینا، اس کا حال نہ پوچھنا، ایسے رویہ سے بغاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر خستہ حال ہو تو بات بات پہ اس کو طعنہ دینا کہ میرے گھر یہ تھا کہ وہ تھا، یا میرا نصیب خراب کہ تم سے شادی ہو گئی۔ بے جا خواہشات شوہر کا خیال نہ کرنا، اس کے لیے سجنا سنوارنا نہیں، اپنے آپ کو بس یہ سمجھنا کہ آپ کو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نمبر 6، نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کے کتنے وسائل ہیں۔ اس کی تکلیف پریشانی میں اس کو اس بات کا یقین دلوایا جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نمبر 7، حد سے زیادہ امیدیں کبھی اپنے جیون ساتھی سے نہیں لگانی چاہیے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ سب کے سامنے تذلیل کرنے سے دوریاں جنم لیتی ہے۔ نمبر 8، کبھی کبھی پیار کا اظہار کر لینا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو دن میں ایک دفعہ ضرور اس کا حال پوچھنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ سب کے چیخنے چلانے کی بجائے اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے، نہ کہ سب کے سامنے تماشا بنانا چاہیے۔ نمبر 9، جو کچھ ہم اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ خواب میں ہم اپنے حلال رشتے کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں گھومنے جانا ہو تو اپنی وائف کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ کہیں پہ کھڑے ہو کر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرنے دے گا۔ نمبر 10، زندگی نام کمپیوٹرائز کا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہم اس کی طلب کرتے ہیں، اور جو مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تعریف کے کچھ کلمات آپ کے جیون ساتھی کو آپ کا غلام بنا سکتے ہیں۔ کوشش کریں، اگر فائدہ نہ ہوا تو
تو پیسے واپس۔